اب میں تفصیلات جاننے کے لیے بہت بے چین ہوں ڈاکٹر کا چار میرے چہرے سے نظریں ہٹا کر دیوار کی طرف تکنے لگا۔ شاید وہ ان الفاظ کو ڈھونڈ رہا تھا جس سے اس کہانی کا آغاز کر سکے، وہ کہانی جسے سننے کے لیے میں ایک عرصے سے خاک بسر تھا، میرے ماضی کی کہانی۔ آخر ڈاکٹر کا چار نے کہنا شروع کیا، ہمارا جزیرہ ایک ایسی حکومت ہے جسے سوئٹزرلینڈ کی حکومت کے نظریات سے قریب تر سمجھا جاتا ہے۔ ہم چونکہ ہر معاملے میں خود کفیل ہیں، اس لیے ہمیں کسی بڑی طاقت کا کھلونا کبھی نہیں بننا پڑا۔ ہز ایکسیلنسی نے کبھی کسی دوسرے ملک کے اندرونی یا بیرونی معاملات پر کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا۔ ہم نے کبھی UNO کا ممبر بننے کی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہاں ہمیں کسی نہ کسی مرحلے پر کسی نہ کسی کا فریق بننا ہی پڑتا، مگر اس کے باوجود دنیا کے تمام ملکوں سے ہمارے تعلقات خوشگوار ہیں۔ صرف بھارت ایک ایسا ملک ہے جس سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن اس جملے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم بھارت کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم فوجی اعتبار سے اس قابل ہیں ہی نہیں کہ بھارت جیسی بڑی طاقت سے ٹکر لے سکیں۔ بس اتنا ہے کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے بھارت سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر لیے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت نے ہمارے سفارتکاروں کو اپنا اعلیٰ کار بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس طرح بھارت شاید ہمارے جزیروں میں کوئی انتشار پھیلانا چاہتا تھا یا اس کا کوئی اور مقصد رہا ہو۔ بہرحال ہز ایکسیلنسی نے اس واقعے کے بعد اس سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے۔ جزیرے پر بھارتی باشندوں کی آمد بند کر دی گئی اور جزیرے کے باشندوں کو بھارت جانے کی اجازت ملنا بند ہو گئی۔ اس کے سوا ہز ایکسیلنسی نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی بیان تک نہیں دیا جسے اخبارات نمک مرچ لگا کر بیان کر سکتے۔ اس سلسلے میں کچھ عرصے تک چہمگوئیاں تو ہوئیں، لیکن بالآخر یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ ڈاکٹر کا چار سانس لینے کے لیے رکا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوال مچل رہے تھے، لیکن میں انہیں زبان پر نہیں لایا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ڈاکٹر کا چار کا بیان مکمل ہونے پر مجھے اپنے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ قدرے توقف کے بعد ڈاکٹر کا چار نے پھر بولنا شروع کیا۔ رینوکا دیوی تمہارے والد کی بڑی لیکن سوتیلی بہن ہے۔ ہز ایکسیلنسی کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں، لیکن ہز ایکسیلنسی نے رینوکا دیوی کو کبھی سوتیلی بہن نہیں سمجھا اور بڑی بہن ہونے کے ناطے ہمیشہ اس کی عزت کرتے رہے۔ لیکن انہوں نے رینوکا دیوی کی یہ بات ماننے سے قطعی انکار کر دیا کہ بھارت سے دوبارہ سفارتی تعلقات قائم کر لیے جائیں۔ رینوکا دیوی کو اس معاملے میں کیوں دلچسپی تھی؟ میں سوال کر بیٹھا۔ اس لیے کہ رینوکا دیوی آکسفورڈ میں اندرا گاندھی کی کلاس فیلو رہ چکی ہے۔ اسی وجہ سے رینوکا دیوی کو بھارت کی شہریت بھی ملی ہوئی ہے۔ اندرا گاندھی ہی کی سفارش پر نیپال کے شاہ نے بھی رینوکا دیوی کو اپنے ملک کے شہری حقوق دے دیے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رینوکا دیوی کو ایک نیپالی حیثیت سے بھارت کے شہری حقوق دیے جا سکیں۔ کیا والد صاحب نے اس سلسلے میں رینوکا دیوی پر کوئی اعتراض نہیں کھڑا کیا؟ نہیں، ڈاکٹر کا چار نے ٹھنڈی سانس لے کر جواب دیا۔ بس ایک مرتبہ دبی زبان سے یہ بات کہی تھی، لیکن رینوکا دیوی نے جواب دیا کہ وہ اس جزیرے کے باشندے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نیپالی کی حیثیت سے بھارت کی باشندہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہز ایکسیلنسی چپ ہو گئے تھے۔ گویا اس واقعے کے بعد بھی رینوکا دیوی ہمارے جزیرے پر آتی جاتی رہتی ہے۔ اب تو خیر یہ ممکن نہیں رہا، لیکن پہلے ایسا ہوتا رہتا تھا۔ وہ جب چاہتی تھی کسی نیپالی ایئر لائن کے ذریعے جزیرے پر آ جاتی تھی۔ تو اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ میں اس طرف آؤں گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ میں سارے واقعات ترتیب سے بیان کروں۔ بہتر، میں نے کہا، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ ڈاکٹر کا چار نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے جب اچانک ہماری حکومت کو علم ہوا کہ بھارتی جاسوس چوری چھپے ہمارے جزیرے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ بات نہایت تشویشناک تھی۔ اس وقت تک ہمارے یہاں محکمہ سراغ رسانی کی نوعیت کا کوئی ادارہ تشکیل نہیں پایا تھا۔ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اب ایسے کسی ادارے کا تشکیل پانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں سائنسی شعبے کے صدر کی حیثیت سے ہز ایکسیلنسی کا مشیر ہوں، لیکن یہ ان کی محبت اور مجھ پر اعتماد ہے کہ وہ دوسرے معاملات میں بھی مجھ سے مشورہ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اس معاملے میں مجھ سے گفتگو کی تو میں نے انہیں یاد دلایا کہ میں بہت عرصے پہلے ہی انہیں یہ مشورہ دے چکا ہوں کہ ہمیں جاسوسی کا محکمہ ضرور تشکیل دینا چاہیے۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ کچھ اور بڑی طاقتوں کے جاسوس بھی ہماری سرزمین پر سرگرم عمل ہو سکتے ہیں۔ ہز ایکسیلنسی اس بات پر حجل ہوئے کہ انہوں نے پہلے ہی میری بات کیوں نہیں مان لی۔ اس کے بعد ہماری گفتگو میں بحریہ کے چیف بھی شامل ہو گئے اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بحریہ ہی کے کچھ افسروں کو تربیت کے لیے غیر ممالک میں بھیجا جائے، لیکن فوری طور پر بھی ایک ایسا گروپ تشکیل دیا جائے جو اپنی ذہانت سے کام لے کر غیر ملکی ریشہ دانیوں پر نظر رکھ سکے۔ اس گروپ کے لیے بحری اور فضائیہ ہی کے 60 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا۔ اس انتخاب میں بڑی غرق ریزی کی گئی تھی اور صرف ایسے آدمیوں کا انتخاب کیا گیا تھا جو قدرتی طور پر اس قسم کے معاملات سے نبرد آزما ہونے کی کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھتے تھے۔ انہی میں سے ان کا ایک سربراہ بھی مقرر کیا گیا تھا، لیکن ہز ایکسیلنسی کی خواہش تھی کہ جاسوسی کے اس محکمے کا سربراہ کسی غیر معمولی آدمی کو ہونا چاہیے
اور یہ ذمہ داری انہوں نے مجھے سونپی کہ میں اس گروپ کے سربراہ کو ایک غیر معمولی آدمی بناؤں اور اس سلسلے میں اپنی سائنسی مہارت سے کام لوں۔ ڈاکٹر کاچار 2-3 لمحوں کے لیے چپ ہوا اور پھر مسکرا کر بولا، شاید اب تم میری ایک بات سن کر ہنسو، میں آپ کی کسی بھی بات پر ہنسنے کی گستاخی نہیں کر سکتا، میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ڈاکٹر کاچار نے ذرا سا رک کر پھر بولنا شروع کیا، یہ ایک کلیہ ہے کہ مصنفین اپنے تخیل کی طاقت سے بڑی عجیب و غریب باتیں لکھ جاتے ہیں اور پھر سائنسداں انہی باتوں کو سچ بنا کر دکھا دیتا ہے۔ بہت عرصے قبل H.G. ویلز نے اپنے ناولوں کے کرداروں کو چاند پر پہنچا دیا تھا، لیکن بعد میں سائنسدانوں نے اس ناقابل یقین بات کو حقیقت میں بدل دیا۔ اسی طرح پہلے پہل روبوٹ بھی صرف کہانیوں ہی میں آیا تھا، لیکن اب روبوٹ بنائے جا چکے ہیں۔ میں ایسی اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن بات طویل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تمہید کے یہ چند فقرے میں نے یہ بتانے کے لیے کہے کہ 5 سال پہلے میں نے ایک انگریزی فلم دیکھی تھی جس میں ایک آدمی پر کچھ سائنسی عمل کر کے اسے بڑی حد تک سپرمین بنا دیا گیا تھا۔ اس فلم سے مجھے بڑی تحریک ملی تھی اور میں نے ایک سپرمین بنانے کے سلسلے میں تجربات شروع کر دیے تھے۔ جب ہز ایکسیلنسی نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے ان کو اپنے تجربات کے بارے میں بتایا۔ وہ میری باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں فوراً کسی آدمی پر یہ تجربہ کر ڈالوں۔ دراصل ہز ایکسیلنسی بھی سائنس کے طالب علم رہے ہیں، اس لیے انہیں میری تھیوری پر یقین سا آ گیا تھا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ ابتدا میں وہ شخص ہلاکت کا شکار بھی ہو سکتا ہے جس پر تجربہ کیا جائے۔ میری یہ بات سن کر ہز ایکسیلنسی نے بحریہ اور فضائیہ کے سربراہوں کو طلب کیا اور ان سے ایسے آدمی مانگے جو رضاکارانہ طور پر ان تجربات کے لیے تیار ہوں۔ ان سربراہوں نے اپنی اپنی فورس کے چنیدہ آدمیوں سے اس سلسلے میں بات کی تو ان میں سے 7 آدمی اس کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں سے 4 تو ایسے تھے جن کا اس دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں، لیکن باقی 3 آدمیوں کے بیوی بچے بھی تھے۔ ان سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ اس تجربے میں ہلاک ہو گئے تو ان کے پسماندگان کو اتنی رقم ادا کر دی جائے گی جتنی وہ مانگیں گے۔ میں دم سادے ہوئے ڈاکٹر کاچار کی یہ سنسنی خیز کہانی سنتا رہا۔ وہ کہتا رہا، میں نے ان میں سے ایک ایسے آدمی کو منتخب کیا جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ بیچارہ میرے اس تجربے کی بھینٹ چڑھ گیا، یعنی مر گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، ہاں۔ ڈاکٹر کاچار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن اس تجربے میں مجھے اپنی غلطیوں کا ادراک ضرور ہو گیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد دوسرا آدمی میرا ہدف بننے کے لیے تیار ہوا۔ اس سے یہ بات پوشیدہ نہیں رکھی گئی تھی کہ پہلا آدمی مر چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو گیا اور آخر اسے بھی موت کی آغوش میں جانا پڑا۔ اوہ، میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ ڈاکٹر کاچار کے چہرے پر بڑے گمبھیر سے تاثرات پھیل گئے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اس طرح 5 آدمی میرے تجربات کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اس مرتبہ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا۔ میں ڈاکٹر کاچار کا منہ تکتا رہ گیا۔ 5 زندگیاں تلف ہو گئیں۔ ڈاکٹر کاچار نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مگر ان میں سے ہر ایک کو یہ بتاتا جا رہا تھا کہ ان سے پہلے کے آدمی موت کی آغوش میں جا چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چھٹے تجربے کے لیے کوئی شخص بھی تیار نہیں ہوا۔ ابتدا میں جو 7 آدمی تیار ہوئے تھے ان میں سے بھی باقی 2 آدمی گھبرا گئے۔ یہ میرے لیے بڑی حوصلہ شکن بات تھی۔ مجھے اپنے چھٹے تجربے کی کامیابی کا 99% یقین تھا، لیکن اب کوئی شخص اس تجربے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے معلوم ہوا، دبے دبے الفاظ میں یہ بات بھی کہی جا رہی تھی کہ ڈاکٹر کاچار پاگل ہو گیا ہے اور اب کسی کو بھی اس کے جنون کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہیے۔ یہ صورتحال ہز ایکسیلنسی کے لیے بھی پریشان کن اور تشویشناک تھی۔ آخر ایک روز انہوں نے مجھے طلب کیا اور بولا، کاچار، میں اپنی رعایا کو اپنی اولاد ہی کی طرح سمجھتا ہوں۔ میری 5 اولادیں اس تجربے کی بھینٹ چڑھ گئی ہیں، اس لیے اب میں اپنی چھٹی اولاد کو اس تجربے کے لیے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ مجھے ان کی اس بات پر حیرت ہوئی اور میں نے پوچھا کہ چھٹی اولاد کون ہے تو انہوں نے تمہارا نام لیا۔ تمہارا نام سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بے اختیار ان سے پوچھا کہ کیا پرنس اس کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ونود کو میری باتوں کے جواب میں سر تسلیم ہم کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ان کا یہ جواب سن کر بھی میں تذبذب کا ہی شکار رہا۔ ہر چند مجھے اپنے چھٹے تجربے کی کامیابی کا 99% یقین تھا، لیکن میں اپنی حکومت کے ولی عہد کو اس داؤ پر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ ہز ایکسیلنسی نے اسی وقت آپ کو طلب کیا اور آپ کو صورتحال بتائی، اور اس وقت میں دنگ رہ گیا جب آپ، میرا مطلب ہے تم نے ہز ایکسیلنسی کو جواب دینے کی بجائے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر، جب یہ ہز ایکسیلنسی کا حکم ہے تو آپ کو تابع انحراف نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بڑی حیرت سے کہا کہ آپ اس تجربے کے لیے تیار ہیں؟ جواب میں تم نے کہا کہ آپ کے لیے تو یہ صرف ہز ایکسیلنسی کا حکم ہے، لیکن مجھ سے تو یہ بات میرے باپ نے کہی ہے اور میں تاریخ میں اپنے نام کے ساتھ نافرمان کا لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جواب سن کر میں تو خیر دنگ ہو گیا، لیکن ہز ایکسیلنسی کے ہونٹوں پر بڑی آسودہ سی مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، سن لیا ڈاکٹر، میں نے کہا تھا نا کہ ونود میری کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ اب تم بلا تاخیر اپنا کام شروع کرو۔ میں نے سنا ہے کہ میری رعایا میں عجیب و غریب چہمگوئیاں ہونے لگی ہیں۔
غالباً ہمارے دشمن ہی اس بات کو ہوا دے رہے ہوں گے کہ میں اپنی رعایا کو ایک جنونی سائنٹسٹ کے حوالے کیے جا رہا ہوں۔ اب تو سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ مجھے اپنی رعایا اپنے بیٹے سے کم عزیز نہیں ہے۔ ونود یا میری رعایا کا کوئی بد نصیب کوڑی، مجھے دونوں سے یکساں محبت ہے، ڈاکٹر کاچار نے قدرے توقف سے کہا۔ میں ہز ایکسیلنسی کے یہ الفاظ سن کر دنگ رہ گیا۔ میرے دل میں ان کی عزت ہمیشہ سے ہی تھی، لیکن اب اور بڑھ گئی۔ ان کو علم نہیں تھا کہ مجھے اپنے چھٹے تجربے کی کامیابی کا 99% یقین ہے، لیکن وہ اپنے لختے جگر کو اس کا نشانہ بنانے کے لیے صرف اس لیے تیار ہو گئے کہ پھر ان کی رعایا کو ان سے کوئی شکایت نہ رہے۔ میں شاید اس کے لیے تیار نہ ہوتا اور حکم عدولی کر کے جزیرے سے ہی بھاگ جاتا، لیکن مجھے اپنی کامیابی کا تقریباً یقین ہی تھا۔ میں اس لیے تیار ہو گیا۔ ہز ایکسیلنسی کا حکم تھا کہ اس میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا میں نے اگلے دن ہی اپنے تجربات کے چھٹے مرحلے کا آغاز کر دیا۔ میں دم سادے بیٹھا ہوا تھا اور ڈاکٹر کاچار کی باتیں سن رہا تھا۔ قدرے توقف سے ڈاکٹر کاچار نے بھرائی ہوئی آواز میں پھر بولنا شروع کیا۔ اگلے دن صبح 10 بجے تم میرے آپریشن تھیٹر میں تھے اور میرے متعدد معاونین میری مدد کے لیے موجود تھے۔ میں نے بڑے اعتماد سے اپنے ہاتھوں میں لرزش کے بغیر تمہارے دماغ کے آپریشن کا آغاز کیا۔ یہ آپریشن لگ بھگ 7 گھنٹے کا تھا۔ جب آپریشن کا اختتام ہوا تو سابقہ لوگوں کی طرح تم مردہ نہیں بلکہ زندہ تھے۔ میں نے باری تعالیٰ کے حضور جھک کر نماز شکر ادا کی، لیکن اس کے بعد کے 12 گھنٹے بھی بڑے جاں گسل تھے۔ تمہیں لگ بھگ اتنی ہی دیر بعد ہوش میں آنا تھا اور اس کے بعد ہی مجھے یقین ہوتا کہ میں اپنے تجربات میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ہز ایکسیلنسی کو یہ خبر دے دی گئی کہ آپریشن کامیاب ہو چکا ہے، لیکن فیصلہ کن وقت آئندہ 12 گھنٹوں کا ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال مچلا کہ ڈاکٹر کاچار نے نماز شکر کیوں ادا کی؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو ایک ہندو مملکت کا وفادار کیوں ہے؟ لیکن میں نے ضبط کر کے ان سوالوں کو زبان پر نہیں آنے دیا۔ کہانی ایک سنسنی خیز موڑ پر جا چکی تھی اور میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر کاچار کہتا رہا، وہ 12 گھنٹے فیصلہ کن تھے اور انہی 12 گھنٹوں کے بیچ میں فیصلہ ہو گیا۔ ڈاکٹر کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں بے ہوشی کے دوران میں ہی اغوا کر لیا گیا۔ میں اور میرے معاون تمہارے پاس موجود تھے، لیکن ہم سب کو نامعلوم طریقے سے بے ہوش کر دیا گیا، اور جب ہم ہوش میں آئے تو تم غائب تھے۔ رینوکا دیوی ان دنوں جزیرے پر ہی تھی، لیکن جب تم غائب ہوئے تو وہ بھی غائب ہو چکی تھی۔ اسی نے تم کو اغوا کیا تھا اور اس کے معاون معلوم نہیں وہ کون تھے۔ شاید وہ بھارتی جاسوس ہوں یا شاید وہ رینوکا دیوی کے اپنے خاص آدمی ہوں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ تمہیں اسی نے اغوا کیا تھا۔ کہانی کے اس موڑ پر میں نے ایک بے حد طویل سانس لی۔ ڈاکٹر کاچار نے ذرا سا رک کر پھر بولنا شروع کر دیا۔ تمہارا اغوا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ہز ایکسیلنسی نے پولیس کے ذریعے سارے جزیرے کو چھان ڈالا، لیکن رینوکا دیوی کے غائب ہونے کے بعد میں اس کارروائی کو فضول سمجھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ تمہیں جزیرے سے ہی نکال کر لے گئی ہوگی، اور کبھی امکان یہی تھا کہ اس نے بھارت کا رخ کیا ہو۔ اب تمہیں ڈھونڈنے کے لیے ضروری قدم یہ تھا کہ ہمارے آدمی بھی بھارت پہنچے، لیکن ہز ایکسیلنسی یہ مقصد کسی اور طرح حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اصولوں کی خاطر وہ بعض اوقات غیر دانشمندانہ باتیں بھی کرنے لگتے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ خود اپنے ہی احکام کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ بہت عرصے پہلے یہ حکم جاری کر چکے ہیں کہ جزیرے کا کوئی باشندہ بھارت کی سرزمین پر قدم نہیں رکھے گا۔ وہ اپنے بیٹے کی جان کی خاطر بھی اپنے اصولوں سے انحراف نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سلسلے میں بھارت ہی کے کسی آدمی سے کام لینے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ان کی اس بات سے میرے ذہن میں پرنسس تارا کا نام ابھرا۔ میں جانتا تھا کہ جب سے اس کی ریاست کو بھارت میں ضم کیا گیا تھا وہ بھارتی حکومت سے ناخوش تھی۔ میں نے کسی طرح اس سے رابطہ قائم کیا اور فوری طور سے کوالالمپور میں ملاقات ہونا طے پایا۔ وہاں پرنسس تارا کی زبانی مجھ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ رینوکا دیوی ہی نے بھارت میں ایک گروہ منظم کر لیا ہے، لیکن یہ بات پرنسس تارا بھی نہیں جانتی تھی کہ اس گروہ کی تشکیل کا مقصد کیا ہے۔ بہرحال میں نے اسے تمہاری تصویر دی اور ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ پرنس ونود کمار کو ہر قیمت پر رینوکا دیوی کے چنگل سے آزاد کروانا ہے۔ پرنسس تارا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائے گی۔ وہ بے حد دولت مند ہے۔ اسی دولت کے بلبوتے پر وہ بہت سے جرائم پیشہ افراد کی خدمات حاصل کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی ریاست کے بھی بے شمار آدمی ایسے تھے جو اس کے اشارے پر جان کی بازی لگا سکتے تھے۔ ہر چند پرنسس تارا بے حد مالدار ہے، لیکن میں نے اس سے کہہ دیا کہ اگر اس سلسلے میں کروڑوں روپیہ خرچ ہو جائے تو بھی کوئی بات نہیں۔ ہز ایکسیلنسی وہ سارے اخراجات برداشت کر لیں گے۔ مختصر یہ کہ اس سلسلے میں خاصی طویل گفتگو کے بعد ہم ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ پرنسس بھارت چلی گئی اور میں جزیرے پر لوٹ آیا، لیکن یہ بندوبست کر لیا گیا کہ ایک بے حد طاقتور ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہم کسی وقت بھی ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکیں۔ ڈاکٹر کاچار نے ذرا سا توقف کیا ہی تھا کہ میں بول پڑا، آپ اس کہانی کے بیچ میں ایک اہم بات کو نظر انداز کر گئے ہیں ڈاکٹر۔
کس بات کو؟ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے میرے دماغ کا آپریشن کیوں کیا تھا؟ تمہیں سپرمین بنانے کے لیے؟ ڈاکٹر کاچار نے بچوں کی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں ڈاکٹر۔ بات کی کہانی میں بعد میں سنوں گا، کیونکہ بات کی کہانی تو کسی قدر میرے علم میں بھی ہے۔ اچھا، ڈاکٹر کاچار نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ تم یہ جاننے کے لیے بے چین ہو کہ تم کس حد تک طاقتور آدمی ہو؟ میں صرف یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں کہ آخر میں اتنا اہم کیسے بن گیا کہ… ڈاکٹر کاچار نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، تم میرے خیال کے مطابق اتنے اہم بن چکے ہو کہ روس کے KGB، امریکہ کے CIA اور برطانیہ کے MI6 یا چینی حکومت کو علم ہو جائے تو تم پر ہر طرف سے جال پھینکے جانے لگیں گے کہ تم ان کے ہتھیار بن جاؤ۔ ہتھیار؟ ہاں، ہتھیار، ڈاکٹر کاچار نے زور دے کر کہا۔ تم کو اپنی 2 طاقتوں کا علم تو ہو ہی چکا ہے۔ تم پر گولی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی نوکیل چیز جو طاقت کے ساتھ تم پر ماری جائے وہ تمہارے جسم سے ٹکرا کر اس طرح چٹ جائے گی جیسے وہ فولاد سے ٹکرائی ہو۔ اس کے علاوہ تم اپنی آنکھوں کی طاقت کو بھی آزما چکے ہو۔ علاوہ ازیں ابھی اس کا ادراک تو نہیں ہوا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم پانی میں بھی زندہ رہ سکتے ہو۔ امریکہ میں یہ تجربات ہو رہے ہیں کہ انسان پانی میں اپنے مساموں سے آکسیجن حاصل کر سکتا ہے، یعنی زندہ رہ سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں اس معاملے میں کامیابی حاصل کر چکا ہوں۔ لیکن یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اگر میں تھیوری میں جاؤں گا تو تم الجھ جاؤ گے۔ بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ تمہارے دماغ پر خاصا کام کرنا پڑا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ رینوکا دیوی ذہنی طور پر مجھ سے رابطہ قائم کر لیتی ہے؟ ٹرانسمیٹر کے ذریعے۔ ٹرانسمیٹر؟ ہاں، ڈاکٹر کاچار نے جواب دیا۔ میں نے تمہارے دماغ میں ایک بہت ہی ننھا سا ٹرانسمیٹر بھی فٹ کیا ہے۔ IC کی ایجاد نے اس قسم کے معاملات کو بہت آسان کر دیا ہے۔ IC کی مدد سے اس قسم کے بہت چھوٹے چھوٹے آلات بنائے جا سکتے ہیں۔ تمہارے دماغ میں فٹ اس ٹرانسمیٹر سے رابطہ قائم کرنے کے لیے میں نے ایک اور چھوٹا ٹرانسمیٹر بھی بنایا تھا جو صرف ہز ایکسیلنسی کے پاس رہتا اور ہر وقت وہی تم سے ہمیشہ رابطہ قائم کر سکتے تھے۔ لیکن جب رینوکا نے تم کو اغوا کیا تو وہ ٹرانسمیٹر بھی اڑا لے گئی۔ اسی کے ذریعے وہ تم سے رابطہ قائم کرتی رہی ہے۔ وہ اس کی کوئی پراسرار طاقت نہیں ہے جو اس کی آواز کو تم تک پہنچاتی ہے، لیکن اس کے گرد کے دوسرے افراد بھی اسی طرح کی آواز سنتے ہیں۔ وہ فراڈ ہوگا، یا ممکن ہے کہ ان لوگوں کے پاس بھی کوئی ایسا چھوٹا سا خفیہ ٹرانسمیٹر ہو جس پر وہ رینوکا کی آواز سنتے ہوں۔ میرے ذہن میں کچھ اور سوال بھی مچل رہے تھے، لیکن میں ان کو زبان پر نہیں لایا۔ میں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر کاچار اب کے واقعات بیان کریں۔ خیر، میں نے سر ہلا کر کہا۔ پھر اس سلسلے میں پرنسس تارا نے کیا کیا؟ بہت کچھ، ڈاکٹر کاچار نے جواب دیا۔ وہ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ تم رینوکا دیوی کے جال میں پھنس چکے ہو، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ تم اس سے مرعوب ہو گئے ہو کیونکہ تمہیں نامعلوم طریقے سے اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اس لیے تم اس کو فوکل بشر سمجھنے لگے ہو۔ پرنسس تارا یہ بات تمہارے ذہن سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکے گی۔ ضروری تھا کہ میں خود بمبئی جاؤں اور کسی طرح تمہارے دماغ کا آپریشن کر کے تمہارے دماغ میں پوشیدہ اس ٹرانسمیٹر کا رابطہ اس ٹرانسمیٹر سے منقطع کر دوں جو رینوکا لے اڑی تھی۔ اس کے لیے مجھے ہز ایکسیلنسی کا اجازت نامہ درکار تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مجھے اجازت نامہ نہیں مل سکے گا۔ مجبوراً مجھے ایک اعتبار سے باغیانہ انداز اختیار کرنا پڑا۔ میں جزیرے سے انڈونیشیا گیا اور ہز ایکسیلنسی کی اجازت کے بغیر وہاں سے بمبئی پہنچ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ تم کسی طرح پرنسس تارا کے قابو میں آ جاؤ اور میں تمہارے دماغ کا آپریشن کر کے رینوکا دیوی سے تمہارے ذہن کا رابطہ ختم کر دوں، لیکن بدقسمتی کے رینوکا کو فوراً ہی بمبئی میں میری موجودگی کا علم ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کے لیے حکم صادر کر دیا کہ ڈاکٹر کاچار کو ہر قیمت پر ہلاک کر دیا جائے۔ رینوکا دیوی نے اپنا جال اتنے وسیع پیمانے پر پھیلا رکھا تھا کہ خود پرنسس تارا نے محسوس کیا کہ وہ میری یقینی حفاظت کا دعویٰ کرنے سے قاصر ہے۔ اس وقت مجھے محفوظ کرنے کے لیے پرنسس تارا کو جو طریقہ سوجا وہ یہ تھا کہ مجھے اس دماغی ہاسپٹل میں داخل کر دیا جائے جہاں سے تم نے مجھے نکالا تھا۔ پرنسس کی دانش میں وہ ایک محفوظ ترین جگہ تھی، لیکن عجیب بات ہے کہ وہاں بھی رینوکا کا ایک آدمی موجود تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس نے مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ ممکن ہے وہ مجھے پہچانتی ہی نہ ہو، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کاچار نے آخری فقرہ اس طرح ادا کیا جیسے کہانی کے اس موڑ پر بری طرح الجھ گیا ہو۔ چلے خیر، میں نے کہا، اس بات کو چھوڑیں، آگے کی باتیں بتائیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کی ساری باتیں تمہارے علم میں ہیں۔ رینوکا تمہیں اپنے جال میں پھنسائے رکھنے کی کوشش کرتی رہی اور پرنسس تارا نے تمہیں اس جال سے نکالنے کی کوششوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی دوران میں رینوکا شپنگ کارپوریشن قائم ہوئی تھی۔ پرنسس تارا نے یہ کوشش شروع کر دی کہ اس کارپوریشن کے پہلے جہاز کے عملے میں اپنے زیادہ سے زیادہ آدمی شامل کر دے اور پھر تمہیں اور مجھے اسی جہاز پر اغوا کر لے جائے۔